نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ لکم عدو مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو نظام ہے سارا قانون کا، اس کا اصل پرپز فنکشن تو ہوتا ہے حصول انصاف، کہ ریاست وقت ایگریوڈ پارٹی کو کس طرح انصاف فراہم کرے۔ تو پہلے پارلیمنٹ ہے جو قانون بناتی ہے اس انصاف کے لیے، پھر اس میں کچھ پولیس فنکشنز ہیں، ایگزیکٹو، پھر اس کے بعد عدلیہ ہوتی ہے، وہ انصاف فراہم کرتی ہے۔ اس میں جب ایک کیس جج کے پاس آتا ہے تو اس کے پاس تقریباً 4 قسم کے کویشچن آتے ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ کویشچن آف لا، کویشچن آف فیکٹ، کویشچن آف لا، مکسڈ کویشچن آف فیکٹ، کویشچن آف ڈسکریشن۔ جب تک یہ کویشچن سامنے نہ ہو تو کسی کیس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا امریکہ میں عافیہ صدیقی کا کیس آپ جانتے ہوں گے، اس کو جو اس کا کویشچن تھا، کویشچن آف فیکٹ، وہ جیوری نے ڈیسائیڈ کیا اور عدالت نے اسے سزا دے دی۔ تو ہمارے ہاں کیونکہ یہ جیوری سسٹم نہیں ہے، سارے ہی کویشچن جو ہے وہ ایک جج ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو مثلا اس کی مثال میں دوں گا کہ جیسے ہم ایک دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد جواب دعویٰ آ جاتا ہے۔ جواب دعویٰ کے بعد ہمارے سول سائٹ پر جج صاحب جو ہیں وہ کچھ کویشچن ایشوز اسے ہم کہتے ہیں، تنقیحات اردو میں کہتے ہیں، وہ وضع کرتا ہے یا فریم کرتا ہے۔ اب کویشچن آف لا جو ہے وہ تو آسان ہوتا ہے، جو قانون کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں سے پک کر کے جج صاحب اٹھا دیتے ہیں۔ مثلا کوئی اگر فوجداری مسئلہ ہے تو چوری پروو ہوئی پڑی ہے، تو اگر اس کی سزا 3 سال ہے تو اب جج حالات واقعات کے تحت 2 سال بھی دے سکتا ہے، 2.5 سال بھی، یا 3 سال بھی، لیکن 3.5 یا 3.25 سال یا 3 سال 1 دن بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ کویشچن آف لا ہے اور اس کے مطابق جج باؤنڈ ہے کہ فیصلہ کرے۔ یہ تو کویشچن آف لا۔ کویشچن کہتے ہیں امر کو، واقعہ، قانون، امور، کویشچنز، امور، واقعہ، یہ تو لا ہو گیا۔ اب کویشچن آف فیکٹ کیا ہے؟ امور واقعہ کہتے ہیں اردو میں، اور اب فیکٹ سے کیا مراد ہے؟ تب ہمارا یہ لیکچر آگے چلے گا اور بات کھلے گی۔ کویشچن آف فیکٹ، فیکٹ سے کیا مراد ہے؟ فیکٹ زیادہ بچے یوں کرتے ہیں جی فیکٹ مراد ہے حقیقت، حق، سچائی۔ نہیں، اب فیکٹ جو ہے اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے اس میں 5 حواس 5 انوالو ہیں جو مالک کائنات نے انسان کو دیے ہیں۔ مثلا آڈیٹری سینس، قوت سماعت، جس میں ہمارے کان انوالو ہوتے ہیں۔ سینس ہے ویژول، بصارت، جس سے ہماری آنکھیں استعمال ہوتی ہیں، اس سے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا ہے آلفیکٹری، تیسرا ہے نیکسٹ ہے گسٹیٹری، اور اگلا ہے ٹیکٹائل، یعنی چکھنا، سونگھنا اور ٹچ کرنا۔ اب وہ کویشچن جو اب آپ دیکھیں گے کہ جو 5 حواس 5 ہیں، روزانہ عدالتوں میں ہم یہی ثابت کرتے ہیں، انہی 5 کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور چھٹا بعض ہوتا ہے مینٹل کنڈیشن، وہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 اور یہ چھٹا جو مینٹل کنڈیشن ہے، اسی کی بنیاد پر ہم جرا کرتے ہیں۔ چیف ایگزامینیشن ہوتا ہے یا کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے، اسی بنیاد پر ہوتا ہے جس سے ہم تمام فیکٹس کو آسانی سے واضح کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ کیونکہ تھرو ایویڈنس ہے۔ اب ایویڈنس کیا چیز ہے؟ جس کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ شہادت دینے والا جو ہوتا ہے وہ شاہد ہوتا ہے، جو اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔
اور جس جگہ شہادت دی جائے اسے مشہد کہتے ہیں. اس کا کنسیپٹ سمجھ لیں. شاہد جو ہے وہ شخص ہے جو ان پانچوں حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے عدالت کے روبرو آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ فلاں چیز دیکھی ہے، میں نے فلاں چکھی ہے، میں نے فلاں چیز سنی ہے، میں نے فلاں چیز ٹچ کی ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ہے شہید. شہید کا جو کنسیپٹ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عالم علیم صادق صدیق، تو یہ شاہد اور شہید. شاہد تو ہو گیا نا پانچوں حواس خمسہ کو استعمال کرنے والا، that very person who uses his five senses. لیکن شہید جو ہے وہ اس سے ماورا ہے. یہ تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کو اس لیے دینا چاہتا تھا کیونکہ جو ہمارا پیشہ ہے وکلا کا اور ججز کا، تو اس میں اگر ہم شہید، مثلا میرا جو لا چیمبر ہے اس کا نام میں نے شہید لا چیمبر رکھا ہوا ہے، اور دوست پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کس لیے شہید رکھ دیا، آپ تو زندہ ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ لفظ شہید میں موت ہے ہی نہیں. شہید ہے سب سے بڑا گواہ. مرمڈیو پکتھل جو ہے وہ کہتا ہے دا موسٹ گریٹ وٹنس از کالڈ شہید. شہید وہ، اس کی میں مثالیں دیتا ہوں. مثلا ایک استاد ہے، باوضو ہو کر بیٹھتا ہے اور اس کو یہ ڈر ہے کہ ایک سپر پاور ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ڈنڈی نہیں مارے گا، وہ تیاری کے ساتھ آئے گا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دے گا. اب وہی استاد جو ہے وہ شہید کہلائے گا کیونکہ وہ ایک سپر پاور کی گواہی دے رہا ہے جس کے اس کے پانچ حواس خمسہ استعمال کرنے پر بھی اللہ دکھائی نہیں دیتا. اب وہ گواہی دے رہے ہیں بہت بڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے مجھے یوں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک لڑکی اور لڑکا اکیلے میں کھڑے ہیں، زنا کا چانس ہے، ان میں سے دو یا ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں سپر پاور ہمیں دیکھ رہی ہے جسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب وہ دونوں شہید ہیں کیونکہ انہوں نے بغیر دیکھے ایک ایسی ہستی کی گواہی دے ڈالی ہے جن کو پانچ حواس خمسہ دیکھ ہی نہیں سکتے. اسی طرح ایک دکاندار ہے، گاہک آتا ہے، گاہک کو ریٹ کا پتہ نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو 5 روپے کی وہ موڈ گرل کریم جو ہے وہ 5 میں فروخت کر دے. اگر وہ کہے کہ نہیں ایک ہستی مجھے دیکھ رہی ہے تو مجھے ڈر ہے، میں ایسا کام نہیں کرتا، تو وہ دکاندار بھی شہید ہے. ہاں اب رہی بات یہ کہ جب ہم شہید بننے والے کو کیوں کہتے ہیں. مثلا ایک فوجی ہے، میدان کارزار میں جاتا ہے، اس کو شہید اس لیے شہید کہا جائے گا کہ اس نے آج فیصلہ کیا تھا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ٹو ڈائی سونر اور لیٹر، وائی ناٹ ٹوڈے دین اینڈ دیئر. ابھی میں کیوں نہ مروں جب ایک وقت ہے مرنے کا اور اللہ تعالی ذات پاک دیکھ رہی ہے. اس لمحے کو کہ وہ گواہی دے رہا ہے بہت بڑی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے اور کیوں نہ میں اس کے لیے اپنی جان دے دوں، تو اسے کہیں گے شہید. تو وہ جان کٹوانا شہید نہیں ہے. شہید ہے وہ بہت بڑی گواہی جس کو حواس خمسہ نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ شہادت بہت بڑی دیتے ہوئے اپنی جان کٹوا دیتا ہے. خیر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اسلامک لا تو نہیں ہے، جب آپ ادھر آئیں گے تو پھر اس قسم کی باتیں کریں گے. اب یہ جو کوشچن آف فیکٹ ہے تو وہ اب ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جناب فلاں نے جی میں نے یہ معاہدہ کیا تھا، میں کس جگہ کیا تھا، پین کیا تھا، پارکر کا پین تھا، بال پوائنٹ تھا، کاغذ کون سا تھا، کاغذ کہاں سے لیے تھے، ہاتھ سے لکھا تھا، ٹائپ آؤٹ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس قسم کے جو ہے وہ کوشچن آف فیکٹ کہلاتے ہیں. اور کوشچن آف فیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ریزالو ہوتا ہے شہادت سے. اس پر گواہ آئیں گے، وہ آ کر اپنی گواہیوں کے ذریعے اس کوشچن کو حل کریں گے. اسے کہتے ہیں کوشچن آف فیکٹ. اب جج کی مرضی، وہ دیکھتے ہیں جج کے کس پر اس کا اونس کس پر جا رہا ہے، اس کا بارے ثبوت کس پر آ رہا ہے. تو بہرحال یہ کوشچن آف فیکٹ ہوتا ہے. کوشچن آف لا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوشچن آف لا جو ہے وہ تو سمپل یہ ہے کہ اس پر لا کیا کہتا ہے، لا کیا ریلیف دیتا ہے، لا کیا جزا اور سزا دیتا ہے، یہ کوشچن آف لا ہے. کوشچن آف فیکٹ ہمیشہ وہ ہوگا شہادت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہوا کرتا ہے. اب اگر یہ ایک مثال ہے کہ ایک کنٹریکٹر ہے، اس نے کوئی بلڈنگ بنانی تھی، تو آیا اس نے یہ بلڈنگ جو ہے وہ بنا کر دینی تھی 6 مہینے کے اندر، اس نے سال لگا دیا ہے. ابھی کوشچن آف فیکٹ ہے اور شہادت کے ذریعے اس کو پروو کیا جائے گا کہ ایک کنٹریکٹر جو ہے اس نے 6 مہینے جو ٹائم دیا تھا
تو اس نے سال کا سزا لیا ہے۔ اب یہ کوشچن آف لا بنے گا کہ آیا مالک نے اس ٹھیکیدار کو کوئی لیگل نوٹس جو دینا تھا ود ان اسٹیپولیٹڈ پیریڈ، مقررہ وقت اندر دینا تھا، آیا وہ دیا؟ اب یہ کوشچن آف لا ہوگا۔ اب یہاں پہ یہی مکسڈ کوشچن آف لا اور مکسڈ کوشچن آف فیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو کوشچن آف لا ہے وہ تو ججز اس کو ریزالو کرتے ہیں، جو کوشچن آف فیکٹ ہے وہ امریکہ میں یا برطانیہ میں جیوری کرتی ہے۔ جیوری کسے کہتے ہیں؟ جیوری کہتے ہیں وکلا کی جماعت۔ وکلا کی جماعت ہوتی ہے، وہ فیکٹس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ آیا یہ کام ہوا یا نہیں، یہ چوری بنتی ہے یا نہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وکلا کی جماعت، جسے جیوری کہتے ہیں۔ اور قانون جو ہے وہ کوشچن آف لا، اس پر سزا دے، جیسے میں نے آپ عافیہ صدیقی کی مثال دی تھی، تو وہ پھر عدالت اس کو سزا دے دیتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ سارے کوشچن جو ہیں جو میں نے آپ کو بھی بیان کیے ہیں، ہمارے ہاں یہ سارا نظام عدالت جج ہی فیصلہ کیا کرتا ہے کہ یہ کوشچن آف لا بھی وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، کوشچن آف فیکٹ بھی وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے، چاہے مکسڈ ہو چاہے جیسے بھی صورتحال ہو، ایک ہی جج کرتا ہے۔ کوشچن آف لا جیسے میں نے کہا تھا کہ عدالتیں ڈیسائیڈ کرتی ہیں، اسی طرح اگر ایک اپیل جو ہے اس کو 30 دن گزر گئے ہیں یا جس کی میعاد 7 دن تھی وغیرہ وغیرہ، یہ کوشچن آف لا کہلائے گا۔ کوشچن آف فیکٹ بھی ایک حد تک بن جاتا ہے کہ جناب فلاں وجہ سے ڈیلے ہو گیا اور فلاں کاپی نہیں ملی وغیرہ وغیرہ، تو اس قسم کے جو ہے کوشچن آف لا فیکچوئل پوزیشن کے ساتھ مل کر کوشچن آف فیکٹ اور کوشچن آف لا پھر بن جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوشچن آف ہے، یہ اس کے پر جب ایشوز فریم ہوتے ہیں سول لا کے اندر، تو اس پر جج اونس شفٹ کرتا ہے کہ آیا یہ مدعی کرے گا۔ اس میں ججز جو جونیئر لیول پر ججز ہیں بہت غلطیاں ہوتی ہیں کہ بار ثبوت کسی پر تھا وہ کسی پر دے دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ مختلف اس میں ضمانت ہماری ہو جاتی ہیں اور اس قسم کے جو سلسلے ہوتے ہیں تو وہ بار ثبوت کسی پر ہوتا ہے کسی پر شفٹ کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ ایک عدالت نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ جو ملزم ہیں یہ صفائی صحیح پیش نہیں کر سکے، لہذا سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ والے باتیں جا کے پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ تو ثابت ہی پراسیکیوشن نے کرنا تھا، مدعی نے کرنا تھا، تو یہ بار ثبوت کیوں دے دیا گیا جی ان پر، تو وہ بری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کے جو کویشچن ہیں ان کے لیے ایک پورا پروسیجر، ایک لا موجود ہے۔ جج صاحبان جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اب یہ کویشچن آف فیکٹ ہے کہ ان کے درمیان شراکت داری تھی یا نہیں، لیکن یہ اب کویشچن آف لا بنے گا کہ کیا یہ پارٹنرشپ قانون کی نظروں میں درست بھی تھی یا نہیں۔ مثلا ایک پارٹنرشپ ہوئی کہ ہم شراب خانہ کھولتے ہیں، ایک پارٹنرشپ ہوئی ہم جناب یہ کنجریاں نچانے کا مسئلہ شروع کرتے ہیں، ایک پارٹنرشپ ہوئی کہ ہم گیملنگ جوا خانہ کھولتے ہیں۔ تو پارٹنرشپ کو پھر یہ کویشچن آف لا پہلے بن جائے گا اس حساب سے کہ آیا قانون انہیں اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں، کہ یا انہوں نے خود ہی اس طرح ایک لیگل کام شروع کر دیا ہے۔ تو یہ کویشچن آف پھر مکسڈ کویشچن آف لا اور مکسڈ کویشچن آف فیکٹ بن جائے گا۔ اسی طرح مسائل بڑے گمبھیر ہوتے ہیں، بڑے اس کو قانون جو فیصلہ جب ہونا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ مسائل آتے ہیں، جیسے جونیئر ججز بھی اس سے غلطی ہوتی ہے کہ اس کا بار ثبوت کس پر ہونا چاہیے تھا، تو بعض اوقات ایویڈنس کے بغیر ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب سیناریو ہوتا ہے۔ بہرحال کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، پہلے پریزمپشنز پڑھی ہیں، اس کے تحت بھی مسائل ہوتے ہیں، اس کے تحت بھی ہم سپوزیشن پہ مسئلہ کرتے ہیں، ایک نیچرل جسٹس بھی ہوتا ہے، مورل لا بھی ہوتا ہے، اس کے تحت بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو کویشچن ہے یہ ہر لحاظ سے ڈیسائیڈ ہونا ہوتے ہیں قانون کے مطابق۔ لیکن میں نے آپ کو اپنے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اس میں ضروری نہیں کہ ہر چیز ایویڈنس ہو، لیکن یہ ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھایا اور خلفائے راشدین میں بھی یہ بات تھی کہ چیز کو گہرائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ دیکھو اور اسی طرح فیصلہ کرو۔ لہذا یہاں مثال ایک دوں گا کہ ایک کسی نے
کوئی معاہدہ کیا یا کوئی جائیداد خرید و فروخت کی تو ایک سفید کاغذ پر لکھ لیا گیا یا صرف اسٹامپ پیپر پر لکھ لیا گیا. اب کوشچن آف فیکٹ تو یہ ہے کہ آیا کوئی یہ معاملہ دو پارٹیوں کے درمیان ہوا؟ یس، وہ تو ایویڈنس موجود ہے، پیپر موجود ہے. اب آیا یہ جو سفید پیپر تھا، اب یہ کسی انداز سے اس کی پریزمپشن یہ بنتی ہے کہ اب وہ لیگل آنر بن گیا ہے؟ تو جواب ہوگا نو. پریزمپشن یہ بنے گی نو، ہی از ناٹ مور لیگل آنر. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ جب لیگل آنر بنا ہی نہیں ہے تو اب کہا جا سکتا ہے، یہ البتہ برطانیہ میں تھا، کنگ کورٹس تھیں اور پھر ایکویٹی کورٹس نے جنم لیا، پھر کامن لا کورٹس تھیں، وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی تھیں. تو پھر ایکویٹی کورٹس بنی، انہوں نے کہا ہاں جی یہ اس قسم کی جو ہے وہ ایویڈنس لائی جا سکتی ہے کیونکہ ٹرانزیکشن تو ہوئی پڑی ہے. اگر قانون کے مطابق نہیں ہوئی تو خیر ہے تو صحیح نا. تو ہمارے ہاں پھر وہ چانسری کورٹس جو کنگ کورٹس اور یہ سارا نظام جو ہے ایکویٹی کورٹس، ہماری ایک ہی عدالت کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور وہ اس کو اس طرح فیصلے کرتی ہے. تو ہمارے جیسے میں نے مثال دی ہے سفید کاغذ والی، تو اس طرح جو ہے اس سفید کاغذ کو امپاؤنڈ کر لیا جاتا ہے، یعنی ضبط کر لیا جاتا ہے، اس پر 11 گنا پھر لگتا ہے توان، پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایڈمیزیبل قابل ادخال شہادت ہوتا ہے، اس کو ہم پھر پیش کر سکتے ہیں عدالت میں. تو یہ بھی پھر ایک کوشچن آف فیکٹ اور لا پھر دونوں اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت جان جوکھوں والا کام ہے جو وکیل اور جج دونوں مل کر ایک مسئلے کو ریزالو کرتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ میں نے الحمدللہ آپ کو یہ کوشچن آف فیکٹ اور کوشچن آف لا، مکس کوشچن آف فیکٹ اور مکس کر دیا ہے. لیکن اس میں ایک چیز تھوڑی سی رہ گئی جسے ہم کہتے ہیں کوشچن آف ڈسکریشن. کوشچن آف ڈسکریشن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ثواب دیدی امور. ثواب دیدی یہ ہے کہ میں مثال کے طور پر ایک ڈیمیجز کا دعویٰ ہے، کسی نے کسی کے خلاف دعویٰ کر دیا کہ جناب یہ شہرت، میری شہرت کو نقصان پہنچا ہے لہذا یہ 2 کروڑ دے. تو یہاں عدالت پھر وہ حالات، واقعات اور سٹیٹس وغیرہ دیکھتی ہے اور اس کے مطابق اپنا ثواب دیدی اختیار کرتے ہوئے، ضروری نہیں کہ مدعی نے 2 کروڑ مانگا ہے تو اسے 2 کروڑ مل جائے، وہ 20,000 بھی ہو سکتا ہے، وہ لاکھ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک چور یا ایک کوئی اس طرح کا فوجداری مسئلہ ہے تو کوشچن آف ڈسکریشن اس میں یہ ہے کہ قانون میں تو لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کا 3 سال قید دے دی جائے، لیکن حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، نیچرل جسٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جج یوں فیصلہ کرتا ہے کہ جناب اسے میں 3 سال کی سزا نہیں بلکہ 2 سال کی دوں گا کیونکہ اس میں یہ چیزیں ہیں. اگر وہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے، پھر تو فارغ ہو جاتا ہے، بری ہو جاتا ہے. لیکن جو مینیمائز ہوتی ہے سزا وہ ان بنیاد پر ہوتی ہے، سرکمسٹانس کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو اسے کہتے ہیں اس طرح حکمت والا ہونا چاہیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اگر کوئی مسلسل ہے تو مجھے کمنٹس بھی آپ کیا کریں تاکہ ہم اس کو مزید پالش کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اس کی لائکس کی اور شیئرنگ کی اور آپ کی یہ مجھے ضرورت پڑتی رہے گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اور اللہ حافظ.